بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الزکوٰۃ میں بعض حدیثیں پڑھ رہے ہیں. ابھی تک تقریباً 4-5 حدیثیں قریب ہم لوگ اس کتاب الزکوٰۃ میں پڑھ چکے ہیں. اب جو حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، میرے سامنے جو نسخہ ہے اس میں 169 نمبر ہے، 169، الحدیث التاسع والستون بعد المئہ. بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 216 ہے. جی پڑھیں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أيوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقع ابن جميل ما ينقم ابن جميل أيوة. إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. أذراعه وأعتاده أيوة. في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل أما شعرت أيوة. أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذا لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فألفكم الله، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا. قال: ما يمنع أمنوا أيوة. جی أمنوا الله ورسوله أمنوا. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمنوا. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا وبالله التوفيق. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الزکوٰۃ سے کچھ حدیثیں پڑھ چکے ہیں. ابھی بعض حدیثیں باقی ہیں. یہ حدیث نمبر 169 ہے جو اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے.
حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الفاظ اس میں جو استعمال کیے گئے ہیں اس میں العجمہ کے معنی ہوتے ہیں البہیمۃ. العجمہ اصل میں گونگے کو کہتے ہیں. اب چونکہ جانور بولتا نہیں ہے اسی لیے اس کو عجمہ کہتے ہیں. العجمہ معنی ہو البہیمہ. اس کے بعد اس میں جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے جبار. جبار الحدر الذي لا شيء فيه، یعنی ایسی چیز جس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا اس کو کہتے ہیں جبار. حدر لا ضمان فيه. بئر اس کی جمع ہے آبار. کنویں کو کہتے ہیں جو پانی کے لیے کھودا جاتا تھا. ایسی چیز جس کا کس کا غبار کا معنی کیا بولے تھے؟ ایسی چیز جس کا کوئی معاوضہ نہ ہو یا جس کے اوپر کوئی ضمانت نہ ہو. جی جی ٹھیک. اچھا. جی. اس کے بعد جو لفظ ہے اس میں المعدن. البئر تو معروف ہے. البئر جمعہ آبار. کنویں کو کہتے ہیں. اس کے بعد المعدن ایک لفظ ہے هو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وامثالها. یہ ایسی جگہ جہاں سے مجوہرات، سونے کی چیزیں اور اسی طرح دیگر کان وغیرہ جو ہوتے ہیں، نمک کے بھی کان ہوتے ہیں، تو یہ اردو میں اس کو کان کہتے ہیں. جو بھی جگہ کھودی جاتی ہے اور اس سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے، وہاں سے اگر سونا نکلتا ہو تو سونا، لوہا اور بھی کوئی چیزیں. اس کو کہتے ہیں معدن. المعدن اس کی جمع ہے معادن. جبار دوبارہ لفظ وہ مکرر ہے کہ الحدر الذی لا شیء فیہ، بیکار جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بلا معاوضہ. وفي الرکاز الخمس. الرکاز کہتے ہیں، رکاز را کے کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا. رکز اصل معنی ہوتے ہیں غرض، یعنی بونا، دفن کرنا، رکھنا اندر. تو الرکاز جو ہے بمعنی المرکوز، یعنی مدفون. دفینہ اردو میں اس کو کہتے ہیں، خزانہ بھی کہتے ہیں. ایسا خزانہ جو آپ کی کوشش کے بنا، آپ کے کسی اور کام سے کھودنے پر، مثال کے طور پہ گھر کی بنیاد کھودی جا رہی تھی، مل گیا، یا اور کوئی چیز ہل جوت رہے تھے کھیتی کے لیے، وہاں پر مل گیا. ایسے ہی تو آپ کی محنت کے بغیر کسی اور کا دفن کیا ہوا، خاص طور پر جو جاہلیت کا دفن کیا ہوا تھا، عہد اسلامی کا نہیں، تو اس کو الرکاز کہا جاتا تھا اس وقت. اب بھی اگر کسی کو ملتا ہے ایسی جگہ میں جہاں پر وہ کسی کی خاص ملکیت نہ ہو، آپ کسی اور کی زمین میں جا کر نہ کھودیں، آپ کی اپنی زمین جو آپ کی ہے اس میں اگر ملتا ہے تو پھر آپ اس کے مستحق ہیں. اچھا. اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے رکاز میں خمس نکالنا ہے، یعنی 5 روپے میں 1 روپیہ یا لاکھ روپے میں 20,000 روپے، اس طرح. اس حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ تو ابھی معروف ہیں، ان کا تذکرہ ہو گیا. اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی چوپایا، کوئی جانور، آپ نے اس کے حفاظت میں یا اس کو باندھ کر رکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی اور اس سے کوئی نقصان اگر ہو گیا تو پھر ایسے آدمی کو معاوضہ نہیں دیا جائے گا. مثال کے طور پر بیل کے سامنے سے ایک انسان گزر رہا تھا، اور بیل نے اس کو سینگ مار دیا اور اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا یا کوئی اور بات ہو گئی، تو جو بیل کا مالک ہے وہ اس کو کچھ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے
بیل کو باندھ کر بھی رکھا ہے. اب یہ گزرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطاً دور سے گزرے. اس کے بعد اسی طرح اگر یہ رات کو کھلے عام چھوڑتا ہے تو پھر وہ اس صورت میں اس کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ رات میں جانوروں کو باندھ کر رکھنا یہ اس کے مالک کی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ سے کسی قسم کا نقصان ہوگا تو پھر وہ ذمہ دار ٹھہرے گا. اگر کسی کا جانور گم گیا، وہ ڈھونڈ رہا تھا اور اس دوران اس نے کئی لوگوں کا نقصان کیا، تو پھر وہ نقصان اس کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ بہیمہ ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس پر ضمان نہیں ہے. لیکن وہ آدمی جو اس کا مالک ہے وہ اس میں اگر کوتاہی نہیں کیا ہے اس کی حفاظت میں، اس کو باندھ کر رکھنے میں، تو پھر اس صورت میں وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اگر وہ اس کو کھلے عام چھوڑتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو باندھ کر نہیں رکھتا، تو اس صورت میں وہ ذمہ دار ٹھہرے گا. اسی طرح اس کے علاوہ اس حدیث میں جو اور دیگر چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ کنواں اگر کھودا جا رہا ہے یا کنویں میں اتر کر کوئی آدمی پانی لینے کے لیے گیا اور گر کر گزر گیا، مر گیا، تو اس پر کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں ہے اور جو کنویں کا مالک ہے وہ کچھ نہیں دے گا اس کو. اسی طرح کان کچھ قیمتی چیزیں نکالنے کے لیے کھودی جا رہی تھیں، مزدور تھا، اس کے پاس کام کر رہا تھا، مر گیا گر کر، تو اس صورت میں جو مالک کان ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، الا ہے کہ وہ تطوعاً کچھ مدد کر دے، وہ اور بات ہے. لیکن اس طرح یہ نص سے ثابت ہے کہ یہ اس میں جو آدمی نقصان اٹھائے گا یا جس کو کچھ نقصان ہو جائے گا اس کو شرعی طور پر دینا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، الا ہے کہ وہ تطوعاً کچھ مدد کر دے، وہ اور بات ہے. پھر اسی طرح اس میں جو آخری لفظ بتلایا گیا وہ پھر رکازی الخمس، جو دفینہ ملتا ہے کسی کو. شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے شیخ. جو دفینہ ملتا ہے جو دفینہ کسی کو مل جاتا ہے تو اس کے اندر اس کو خمس دینا پڑے گا، یعنی 5 حصوں میں سے ایک حصہ دینا پڑے گا. یہ ترتیب ہے رکاز کی، یعنی جو دفینہ مل جائے اس کے اندر زکوٰۃ کی. تو اس کے لیے یہ حولان حول ہونا یہ ضروری نہیں ہے. جو ہی اس کو خزانہ ملے گا اس کے اوپر اس کو دینا پڑے گا 1 سال کیا کہتے ہیں 1 مرتبہ کی زکوٰۃ. اسی طرح اس کو اس کی قیمت نہیں دینا ہے، جو دفینہ ملا ہے اس کی قیمت یا اس کی حیثیت لگا کر اس کے پیسے نہیں دینا ہے، بلکہ اسی میں سے دینا ہے، چاہے وہ سونا چاندی ہو یا کوئی اور چیز ہو، اسی میں سے خمس اس کو دینا ہے. اس کے بعد یہاں جو بات رکاز کے تعلق سے لائی گئی وہ اسی لیے کہ اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اسی لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اب یہاں پر جو صرف ایک ہی دفعہ دے دیں گے تو ختم نہیں کرتے. جی شیخ بتائیں. دفینہ ملا، بہت سارا ملا، اس میں سے دفینہ ملا، اس میں سے خمس نکال دیے، پھر ان کے پاس ویسا ہی ہے وہ، تو اس پر سال پہ سال گزرتا ہے تو پھر سے زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ خمس دے دیے، قصہ ختم. یہ تو نہیں کہیں گے، کیونکہ اب اس کے پاس ایک خزانہ بھی اگر اس میں وہ نکال دیا ہے تو اب اس کے بعد اس کی حیثیت ایک مال کی ہو جائے گی. تملک اس کا مال جو ہے وہ عام اموال کی طرح شمار ہو جائے گا. وہ پہلی مرتبہ اس کو جب رکاز ملا ہے اس اعتبار سے اس کو خمس نکالنا ہے، پھر اس کو ہر مرتبہ خمس نہیں نکالنا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اس میں وہ رکاز کے اعتبار سے وہ دے دیا، اس کے بعد وہ مالک بن گیا اس کا،
تو پھر اس کے بعد اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم ہر سال اس میں خمس ہی دینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 سمجھ میں آ گئی شیخ. جی اچھی بات ہے. کیونکہ ایک مرتبہ وہ ریکاز ہے، اس کے بعد وہ ریکاز تو شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سالہ سال سے اب اس کے پاس ہو وہ چیز رہے گی تو وہ اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی وہ چیز. اس کے بعد دیکھیے حدیث نمبر 170 میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مختلف صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کچھ لوگوں کو بھیجا، یا صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. جیسے کچھ اس میں الفاظ حدیث میں معلوم ہوتے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو بھیجا گیا تھا، لیکن اس میں اہم جو ذمہ دار تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس پہنچے اور ان کے ساتھ گئے ہوئے لوگ واپس پہنچے تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی کہ ابن جمیل نے نہیں دیا. اب اس کے تعلق سے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ابن جمیل کون تھا. بعض محدثین نے یا بعض لوگوں نے اس کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ وہ ایک منافق تھا، اسی لیے وہ نہیں دیا. بہرحال جو بھی ہو، ابن جمیل نامی جو بھی انسان رہے ہیں انہوں نے وہ زکوٰۃ نہیں دی. اور اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب انہوں نے نہیں دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ينقم ابن جمیل الا ان كان فقیرا فاغناه اللہ تعالی. اب ان کے روکنے کا تو کوئی عذر ہی نہیں ہے، یہ روک رہے ہیں یا زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ابن جمیل، تو ان کی پرانی حالت تو ایسی تھی کہ یہ کافی ضرورت مند تھے، محتاج تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی غنی کر دیا تو یہ روک